اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العلي العظيم. محترم سامعین حضرات اور ناظرین کرام، یہاں پہ آج علماء کرام تشریف فرما ہے اور وسیم رضوی کہ جنہوں نے اللہ اور رسول اور کتاب خدا کی اعانت کی ہے، لہٰذا اس سلسلے میں آج علماء کرام یہاں پہ جمع ہوئے ہیں تاکہ اپنے اپنے بیانات، مذمتی بیانات اس سلسلے میں درج کر سکیں. لہٰذا اس سلسلے کا آغاز ایک مرتبہ پھر تلاوت کلام پاک سے میں کرنے جا رہا ہوں. اس کے بعد علماء کرام اپنے اپنے بیانات اس سلسلے میں درج کریں گے تاکہ دنیا والوں کو ایک پیغام پہنچے کہ ہم جو ہے اس شخص کی اور ایسے ذہنیت رکھنے والے افراد کی مخالفت کرتے ہیں اور اسلام کے روح سے مذمت کرتے ہیں. لہٰذا میں اس سلسلے کو تلاوت کلام الہی سے شروع کرنے جا رہا ہوں. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق اللہ العلی العظیم. بر محمد وآل محمد صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد. عزیزان گرامی، جیسا کہ آپ سبھی حضرات کو علم ہے اور تمام لوگ ان چیزوں سے آہستہ آہستہ باخبر ہو رہے ہیں کہ ایک ملعون، ایک لعنتی شخص کہ جس کا نام وسیم ہے جو بھی کہہ سکتے ہیں. اب تو اس کا نام وسیم ہونا ہی نہیں چاہیے، اس لیے کہ حقیقت یہ ہے کہ جو انسان قرآن کا مخالف ہو، جو انسان اللہ کا مخالف ہو، جو انسان رسول اللہ کا مخالف ہو، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. لہٰذا اس کو مسلمان کہنا یا مسلمان کے نام پر اس کا فائدہ اٹھانا یہ غلط ہوگا. لہٰذا ہم اس چیز کی مذمت کرتے ہیں کہ وہ نام رکھ لینے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا ہے. لہٰذا اس کا نام بہرحال پہلے سے تھا ہی وسیم رضوی، اس عنوان سے لوگ اس کو مسلمان سمجھ رہے ہیں، جبکہ اب اس کا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں ہے. اگر اس کا اسلام سے واسطہ ہوتا تو یقیناً
قرآن پہ بھی یقین رکھتا، رسول پہ بھی یقین رکھتا اور اللہ کو بھی مانتا، لیکن اگر وہ قرآن اور رسول اور اللہ کا گویا ایک طرح سے انکار کر رہا ہے، چونکہ اللہ کے کلام کو تسلیم نہیں کر رہا، اس نے کہا قرآن کلام خدا نہیں ہے، یہ رسول نے اپنی طرف سے بیان کیا ہے، جب اس طریقے کا کسی کا نظریہ ہو جائے تو قرآن نے تو خود چیلنج کر دیا تھا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر کوئی شک کرتا ہے اس میں تو اس کے جیسا کوئی سورہ لائے، اس کی صلاحیت کتنی ہے جو سورہ لے کر کے آئے گا، اس کی صلاحیت کتنی ہے جو اس کے مقابلے میں آیت لے کے آئے گا، لہٰذا اور یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کے لیے خود اللہ نے فرمایا کہ اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، یہ وہ قرآن ہے جس کی حفاظت میں خود کر رہا ہوں، اس کی حفاظت میں خود کرنے والا ہوں، اس میں کوئی نقض نہیں ہے، رسول نے کچھ پیغام اپنی طرف سے نہیں دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے اگر کوئی مسلمان ہے یا اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا ہے، اس کی سب سے پہلے ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن کو تسلیم کرے، وہ رسول کو تسلیم کرے، کلام الہی کو مانے۔ لیکن اگر کوئی مسلمان خود قرآن پہ حرف لگاتا ہے، خود رسول اللہ پہ حرف لاتا ہے تو یقیناً وہ مسلمان نہیں ہوگا، بلکہ دشمن کا اعلی کار ہے جو اس کو استعمال کر رہے ہیں اور اس کے ذریعے سے مسلمانوں کو، قرآن کو اور رسول کو بدنام کرنا چاہ رہے ہیں۔ لہٰذا میں یہاں اس جگہ پہ آج یہاں سے مذمت کرتا ہوں، ان چیزوں کا، ان کی حرکتوں کو میں یہاں سے مذمت کر رہا ہوں اور یہ قابل برداشت نہیں ہے۔ اور خاص کر کے میں وہ علماء کرام جو لکھنؤ میں یا دیگر جگہ پہ تشریف فرما ہے، میں ان سے گزارش کروں گا ہر جگہ پہ اپنے اپنے اعتبار سے، جیسے ہم لوگ یہاں 5 لوگ جمع ہوئے، 6 لوگ جمع ہوئے ہیں، جتنی تعداد میں افراد علماء کرام، ہر جگہ پہ اس طریقے کا پروگرام کریں اور مذمتی بیان اپنے اپنے علاقے سے دیں تاکہ اس کی ہمت ٹوٹے، تاکہ مسلمانوں میں، دنیا میں، ہندوستان میں لوگوں کے درمیان اختلاف پیدا نہ ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ عزیزان گرامی، آج ہم یہاں پر اس لیے جمع ہوئے ہیں تاکہ ایک سوشل میڈیا میں جو قرآن اور رسول اسلام اور تمام مذہبی مقدس چیزوں کی جو اہانت ایک ملعون شخص مسلسل کیے جا رہا ہے، ہماری شرعی اور ایمانی اور دینی فریضہ ہے کہ ہم انفرادی طور پر اس کے خلاف صدائے احتجاج بلند کریں۔ لہٰذا اسی ایمانی فریضے کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اس دفاع اور احتجاج میں آج یہاں کھڑے ہیں۔ اور یہ وسیم جو ابھی جو لوگوں نے کہا بے وسیم رضوی مت کہیے، بلکہ وسیم لعنتی، یہ رضوی نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ جو اولاد فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے اس کا تعلق ہوتا ہے اور جو سید ہوتا ہے حقیقت میں، اس سید میں رضوی ہونے کے ساتھ سادات ہونے کے اعتبار سے میں یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ ایسا شخص جو رسول کی اہانت کرتا ہو، قرآن پر اعتراض کرتا ہو، دین اسلام پر اعتراض کرتا ہو، میں ہرگز اس بات پر ایمان نہیں رکھتا ہوں، بلکہ مجھے یقین ہے کہ یہ شخص سید نہیں ہو سکتا بلکہ جعلی سید ہے، اور کہیں نہ کہیں اس کے خون میں کوئی خرابی ضرور رہی ہے کہ آج وہ توہین پیغمبر کر رہا ہے، قرآن کی بے حرمتی کر رہا ہے اور اسلام پر اعتراض کر رہا ہے۔ لہٰذا یہ سید قطعاً نہیں ہو سکتا، اور اس کے خلاف ہم احتجاج کیا کریں؟ یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کی باتوں کا کوئی جواب دیا جا سکے۔ آج اس وقت میں، اس زمانے میں ایک خمینی کا ہونا بہت ضروری ہے۔ معلوم نہیں لوگ خاموش کیوں ہیں؟ جو مرکز لکھنؤ جہاں اتنے علماء ہیں، اتنے ذاکرین ہیں، جہاں سے علماء جاتے ہیں دوسرے مقامات پر مجلسیں پڑھنے، آج اس لکھنؤ کی سرزمین میں یہ خاموشی کیسی خاموشی ہے؟
لہٰذا عزیزان گرامی میں اس کی مذمت کرتا ہوں انفرادی طور پر، اور مومنین مٹیا برج کی جانب سے ہم سارے علماء کی طرف سے وسیم لعنتی کے خلاف میں احتجاج کرتا ہوں، اور انشاءاللہ اس کا انجام بہت ہی برا ہونے والا ہے۔ جس طرح سلمان رشدی کی عاقبت، سلمان رشدی کی زندگی خراب ہوئی ہے، اسی طرح ہم دعا کرتے ہیں کہ وسیم رضوی کی زندگی اجیرن بنے گی، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور اسی کے ساتھ میں اپنی گفتگو تمام کرتا ہوں، اور دیگر علماء سے گزارش ہے انشاءاللہ وہ اپنی بات پیش کریں گے۔ السلام علیکم۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام علماء کے سامنے میں اس بات کا احتجاج کرتا ہوں کہ وسیم لعنتی، جیسا کہ ابھی مولانا جاوید صاحب قبلہ نے کہا، حقیقت میں وہ رضوی ہو ہی نہیں سکتا، اس کی نسل میں خرابی ہے۔ بے شک بے شک، یعنی صرف اس نے شیعت کو بدنام نہیں کیا بلکہ اس نے پورے عالم اسلامی کو بدنام کیا ہے۔ جو شخص یہ کہے کہ قرآن کی 26 آیتوں کے اندر تشدد کا ذکر ہے، اسے قرآن سے ہٹا دیا جائے، میں یہ کہتا ہوں کہ اسے اسلام سے خارج کر دیا جائے۔ وسیم دراصل حکومت کا پٹھو ہے جو اس بات کی غمازی کر رہا ہے، اس بات کی گواہی دے رہا ہے، جو حکومت اس سے کہلوا رہی ہے وہ کہہ رہا ہے، اور یقیناً یہ پورے عالم اسلامی کے لیے ایک خطرناک سازش ہے۔ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے پورے عالم اسلامی کو بلا تفریق فرقہ ایک جگہ جمع ہو کر کے احتجاج کرنا چاہیے۔ یہی کہتے ہوئے میں آپ سے رخصتی مانگتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا۔ پروردگار عالم قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو اور زمین پہ فتنہ و فساد برپا نہ کرو۔ لیکن ہمارے درمیان اس امن و امان والے ملک میں، ہندوستان جیسے اس عظیم ملک میں، کچھ شر پسند عناصر ایسے پیدا ہو گئے کہ جنہوں نے مذہب کے درمیان تفرقہ پیدا کر دیا، فرقوں سے فرقوں کو لڑایا۔ وہ شر پسند عناصر کچھ ایسے ہیں جو مذہب سے مذہب کو لڑاتے ہیں، اور انسانی دشمن اگر ان کو کہا جائے تو یہ کم نہیں ہے۔ انہی کے درمیان ایک ایسا ایجنٹ سامنے آیا جس کو ہم یہودی ایجنٹ اگر کہیں یا اسلام دشمن عناصر کہیں، اس کا ایجنٹ کہا جائے تو یہ کم نہیں ہے، جس کا جو لکھنؤ کی سرزمین سے نکلا۔ اصل نام تو جس کا وسیم رضوی ہے، لیکن چونکہ اس کی تحریک سلمان رشدی کے جیسی ہے تو میں اس کو وسیم رشدی کہتا ہوں۔ اگر اس کو وسیم رشدی کا نام دیا جائے تو یہ کم نہیں ہے، اس کی بھی تحریک اسلام کو نقصان پہنچانے والی ہے۔ وہ شخص کہ جو کہتا ہے قرآن میں 26 آیتوں کی مذمت کرتا ہے۔ عزیزوں، اگر کوئی قرآن کی ایک آیت کی مخالفت کرتا ہے تو ہم سب اس کے مخالف کھڑے ہیں، گویا اس نے اسلام کی مخالفت کی، رسول اللہ کی مخالفت کی، اللہ کی مخالفت کی۔ ایسے انسانیت کے دشمن کو، ایسے اسلام کے دشمن کے لیے ہم سخت مذمتی الفاظ پیش کرتے ہیں، ان الفاظ کے ساتھ کہ جو مولا حسین کے پاس آ جاتا ہے، جو مولا حسین کے قریب آ جاتا ہے، اسے حر علیہ السلام کہتے ہیں، لیکن جو مولا حسین کے دائرے سے نکل کے چلا جاتا ہے اسے وسیم علیہ اللعن کہا جاتا ہے۔ تو لہٰذا وسیم کی ان حرکتوں پہ ہم سخت مذمت کرتے ہیں۔ کلکتہ مٹیا برج کی سرزمین سے تمام علماء، خطباء اور ذاکرین مل کے تمام مومنین کی طرف سے یہ مذمت ہے، اور ساری دنیا کے لوگوں سے یہ درخواست ہے کہ آپ حضرات بھی مذمت کریں اس لعنتی کے لیے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ آج ہمارا یہ احتجاجی جلسہ کہ جس میں ہم کھڑے ہو کر کلکتہ کی سرزمین
مٹیا بج میں ایسے لوگوں کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں جو ہمارے درمیان کے ہو کے ہمارے مذہب ہمارے دین کی خلاف ورزی مذہب دین کے خلاف بیان بازی کر رہے ہیں۔ ہم یہاں کھڑے ہو کر ان کے خلاف ان کی مذمت کرتے ہیں اور ان کے خلاف احتجاج کرتے ہیں۔ اور بہت افسوس کی بات یہ ہے کہ جس کے نام کے ساتھ رضوی لگا ہے، وہ کون سا کس قسم کا رضوی ہے یہ تو اس کے گھر والے اس کی ماں ہی جانے، لیکن افسوس اس بات کی ہے کہ اس کا نام جڑتا ہے ہم لوگوں سے، حالانکہ 1400 برس گزر گئے صدر اسلام سے لے کر آج تک ہمارے درمیان کوئی ایسا انسان نہیں آیا جو دین، قرآن، اللہ اور نبی کے خلاف گفتگو کرتا ہو۔ حالانکہ دوسرے مذاہب کے لوگوں میں صدر اسلام سے لے کر ارتداد، مرتد ہونے کی تاریخیں فہرست وار موجود ہیں، لیکن آج ہم اپنے درمیان کے بھی ایک آدمی کو مرتد اور ارتداد کا حکم لگا رہے ہیں۔ وہ اس وجہ سے کیونکہ اس نے قرآن کے خلاف گفتگو کی، نبی کی توہین کی، اللہ کا اعتبار اس نے قرآن اعتبار سے گھٹانے کی کوشش کی۔ حالانکہ یہ بکاؤ اور پیسہ اور جھنکار ہے، پیسوں کی، سکوں کی جھنکار نے انسان کو ہمیشہ مسلمان کو مرتد ہونے پر مجبور کیا۔ اس میں ایک انسان وسیم جیسا بھی ہے، کوئی افسوس کی بات نہیں، لیکن میں یہاں سے کھڑے ہو کر دو چار باتیں آپ کی سماعت کے حوالے کرتا ہوں، شاید کسی قابل ہوں۔ وہ یہ کہ وسیم آج جو اتنا اترا رہا ہے وہ صرف اور صرف اس اعتبار سے کہ اس کو منصب ملا ہے بورڈ کا، وقف بورڈ کے اعتبار سے اس کا اترانا ہے، اس کی گفتگو کو معیار دیا جا رہا ہے، اعتبار کیا جا رہا ہے۔ ورنہ میرا مشورہ ہے پورے ہندوستان کے عوام سے، علماء سے، اور خاص کر کے وہ وکلاء جو شیعہ وکیل حضرات ہیں، وہ میری جانب سے اس کے خلاف ایک کیس درج کریں کہ اب وہ مسلمان نہیں رہا۔ جب وہ مسلمان نہیں رہا تو وہ مسلمان بورڈ پر اس کرسی پر نہیں بیٹھ سکتا۔ وہ مسلمان ہونے کی بنا پر وہ مسلمان یعنی شیعہ بورڈ پر وہ نہیں بیٹھ سکتا۔ اب وہ جب وہاں سے اس مسند سے ہٹایا جائے گا تو اس کا خود اپنا اعتبار کم ہو جائے گا۔ لہٰذا میری گزارش ہے تمام شیعان حیدر کرار سے، خاص کر ہندوستان میں جو لوگ وکیل ہیں، کورٹ میں آنا جانا ہے، وہ میری جانب سے، ہم لوگوں کی جانب سے اس کے خلاف ایک کیس درج کریں وسیم کے خلاف، کیونکہ وہ مسلمان نہیں رہا، اس نے اسلام کے خلاف گفتگو کی، بیان دیا۔ قرآن کے خلاف گفتگو کرنے والا ہمارے درمیان مسلمان نہیں رہتا، ہمارے خلاف انتشار کر رہا ہے، ہمارے درمیان وہ انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ لہذا ہماری گزارش ہے کہ اس کو سب سے پہلے وقف بورڈ سے ہٹایا جائے۔ جب وہ وقف بورڈ سے ہٹے گا تو اس کی طاقت کم ہو جائے گی، اور جب طاقت کم ہوگی تو پھر اس کے پیچھے آگے کوئی نہیں دوڑے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ آج ثانیہ لکھنؤ مٹیا بج کلکتہ کے علماء مشترک طور پر یہ کانفرنس کر رہے ہیں، اور کانفرنس کے ذریعے سے ہم پوری دنیا کو امن کا پیغام دے رہے ہیں، اور جو دشمن اسلام، شاتم رسول، گستاخ قرآن کریم وسیم لعنتی ملعون ہے، اس کے خلاف ہم کھڑے ہو کر یہاں احتجاجی جواب دے رہے ہیں۔ اب تک علماء نے ساری باتیں اس سے ریلیٹڈ کی ہیں، اور جو اس نے حرکت کی ہے، قرآن کی توہین، پیغمبر کا انکار، پیغمبر کی توہین، خود خداوند عالم کی توحید کا انکار ہے کہ اب اس کے بعد وہ مسلمان نہیں رہتا ہے۔ قانوناً اور فقہ اسلامی کے قانون کے اعتبار سے اب وہ مرتد ہو چکا ہے، اسلام سے خارج ہو چکا ہے۔ تو جو اسلام سے باہر جا چکا ہے، اب اسے کوئی حق نہیں بنتا ہے کہ وہ اسلام کے خلاف کوئی نظریہ رکھے۔ میں یہاں کچھ پوائنٹس میں نے اس کے جواب میں لکھے ہیں، جو میں جلدی پوائنٹس میں بیان کر دے رہا ہوں۔ سب سے پہلے تو وسیم رضوی کو خود اپنے آپ کو اسلام سے الگ کر کے کسی اور دین میں چلے جانا چاہیے، کہ جو رسول کا انکار کر رہا ہے، اسلام کی بنیاد قرآن کا انکار کر رہا ہے، وہ قانونی طور پر اب مسلمان نہیں رہتا ہے، تو اس کو اپنے کسی اور دین کا اعلان کر دینا چاہیے۔ یہ کیسا انسان ہے کہ جو
خود کو اپنے کو رضوی کہہ رہا ہے اور پیغمبر کی توہین کر رہا ہے اور پیغمبر کے خلاف بولا، جبکہ صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ دنیا کے اکثر پڑھے لکھے لوگ جو غیر تعصبی ہیں، جو جہالت سے پاک ہیں، پڑھے لکھے ہیں، وہ اسلام کو سب سے اچھا دین بتاتے ہیں، قرآن کو سب سے بہترین کتاب بتاتے ہیں، اس کے باوجود یہ خود قرآن پڑھنے کے بعد، اسلام میں رہنے کے بعد اسلام کے خلاف بول رہا ہے، اس کو ابھی تک اسلام سمجھ میں نہیں آیا۔ ہاں یہ بھی تاریخ میں ہم نے دیکھا، تاریخ میں رہا ہے یہ کہ کچھ کم عقل لوگ، سرپھرے لوگ جو کسی بہکاوے میں آ کے درہم و دینار میں بک کر کے اسلام کے خلاف بولتے رہے، لیکن ان کا بولنا کچھ دن تک رہتا ہے، بعد میں زمانہ انہیں خود جھٹلا دیتا ہے، ان کا بولنا زیادہ دن تک چلتا نہیں ہے۔ ایک بات جو اور عرض کرنا وہ یہ ہے کہ اس نے کہا کہ قرآن کی 26 آیتیں جو ہیں وہ شدت پسندی پر ہیں، دہشت گردی کے تعلیم دیتی ہیں۔ تو میرا ایک سوال اس سے یہ ہے، کیا تمہیں اتنی عربی آتی ہے جو تم نے قرآن کو سمجھا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ کسی سیاسی اور مصلحتی ترجمے کو پڑھ کے تمہارا دماغ خراب ہو، کیونکہ قرآن تو امن کی بات کر رہا ہے، قرآن آیا ہی ہے زندگی کے لیے، اور اسے عربی تک کیا میرے خیال سے اردو بھی نہیں آتی، ترجمہ بھی کسی اور زبان میں پڑھا ہوا ہے، وہ کسی سیاسی ترجمے کو پڑھ کر یا کسی غلط ترجمے کو پڑھ کر اس کا دماغ خراب ہوا ہے۔ اگر قرآن کے خلاف بولنا ہے تو کم سے کم جا کر اتنی عربی سیکھ لو کہ قرآن سمجھ میں آ سکے، ورنہ قرآن کے خلاف بولنے کا کوئی جواز نہیں ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ قرآن جو ہے وہ شدت پسندی کی کتاب، جبکہ میں نے قرآن کی آیت جو نوٹ کی ہے وہ کہ قرآن خود سب سے پہلے امن کی بات کرتا ہے، جیو اور جینے دو کا نعرہ سب سے پہلے اسلام کا تھا، اسلام آئے ہی تھا شدت پسندی کو ختم کرنے کے لیے، قتل و غارت کو ختم کرنے کے لیے، جیسے سورہ انفال میں ارشاد ہو رہا ہے کہ قرآن کی جو بنیاد ہے وہ کیا ہے۔ سورہ انفال میں ارشاد ہو رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، ارشاد ہو رہا ہے کہ اے ایمان لانے والوں، جب خدا اور رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلائے کہ جس میں حیات ہے تمہارے لیے، ان کی دعا پر، ان کی دعوت پر لبیک کہو، یعنی قرآن حیات کی بات کر رہا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ قرآن شدت پسندی کی بات کر رہا ہے۔ دوسری جگہ قرآن نے خود قتل و غارت سے اتنا منع کیا ہے کہ ایک انسان کو اگر کوئی بے جا قتل کر رہا ہے تو اس کے لیے قرآن کہتا ہے کہ اس نے گویا پوری قوم کو قتل کر دیا، اور جس نے کسی ایک انسان کو بچایا اس نے گویا پوری قوم کو بچایا۔ تو قرآن اتنا امن کا خیال رکھنے والا ہے اور قتل و غارت سے روکنے والا۔ آیت کہتی ہے سورہ مائدہ کی 32ویں آیت، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا ومن احیاء فکانما احیا الناس جميعا، جس نے بلا وجہ فتنہ و فساد کے لیے بغیر کسی حق کے کسی ایک انسان کو قتل کیا، گویا اس نے پوری قوم کو قتل کر دیا، اور جس نے کسی ایک انسان کی جان بچائی اس نے گویا پوری قوم کی جان بچائی۔ تو اسلام تو اتنا امن کی بات کر رہا ہے۔ اور امن کی ایک اور مثال، اسلام کتنا امن کی تاکید کرتا ہے کہ جب اسلام کا لشکر لڑنے جا رہا ہے جنگ میں تو پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ دیکھو دشمنوں کی فصلوں کو خراب نہ کرنا، ان کے کھیتوں کو خراب نہ کرنا، پھلوں کو نقصان نہ پہنچانا، عورتوں بچوں سے کام نہ رکھنا، بوڑھوں کا نہ چھیڑنا، جو بھاگنے لگے اسے چھوڑ دینا، جو زخمی ہو جائے اسے چھوڑ دینا، صرف اسے مارنا جو تم پر حملہ آور ہے۔ تو جو اسلام جنگ کی حالت میں، میدان جنگ میں اتنا امن اور انسانیت کا خیال رکھتا ہے، وہ اسلام کیسے شدت پسندی کے حامی ہوگا؟ اس کا یہ کہنا ضرور کسی سازش کا پیش خیمہ ہے، منہ اس کا ہے، زبان کسی اور کی ہے، الفاظ کسی اور کے ہیں، کہیں نہ کہیں کچھ ایسے عناصر ہیں جو ہندوستان میں فرقہ وارانہ فساد کرنا چاہتے ہیں، جنہوں نے مل کر وسیم رضوی کو اعلی کار بنایا ہے، اور وسیم رضوی بھی ان لوگوں کے ہاتھوں بک چکا ہے۔ یہ کرائے کا ٹٹو ہے، بک کر کے شیعت کو بدنام کر۔ میں یہاں پر اپنی پوری ذمہ داری سے اپنی قوم کی نمائندگی کرتے ہوئے مٹیا برج کلکتہ کے علماء کے ساتھ اس بات کا اعلان کر رہا ہوں کہ یہ وسیم لعنتی، اس کا نہ شیعہ مذہب سے کوئی تعلق ہے، نہ اسلام سے کوئی تعلق ہے، یہ ضرور کسی اور مذہب کا ہوگا۔ اور قوم اب ماشاءاللہ اتنی بیدار ہو چکی ہے کہ اس کے بہکاوے میں کوئی مسلمان نہیں آئے گا۔ سب جانتے ہیں کہ منہ اس کا ہے اور زبان حکومت کی ہے، منہ اس کا ہے اور یہ کسی سازش کے تحت بول رہا ہے، جو دوسرے مذاہب کی حمایت کر رہا ہے، جو جا کر کے شدت پسندی والے مذاہب کی اور شدت پسندی والے گروہوں کی حمایت کر رہا ہے، جو
سر عام کفریہ کام انجام دے رہا ہے، یعنی بت پرستی جا کر کے کر رہا ہے، اس کو کوئی حق نہیں بنتا کہ وہ اسلام کے لیے کچھ کہے۔ آج ہم سب مل کر اعلان کرتے ہیں کہ وسیم رضوی خان مذہب اسلام سے، مذہب شیعہ سے، مذہب اہل بیت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اسی کی ایک بات کا جواب دیتے اس نے کہا شدت پسندی، اسلام کی تعلیم شدت پسندی پر مبنی ہے۔ اسلام کے امن کا اتنا بڑا ثبوت اسی کی بات میں ہے کہ اگر اسلام میں شدت پسندی ہوتی تو وسیم رضوی اب تک زندہ نہیں رہتا۔ اس کا زندہ رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ انسان اسلام امن چاہتا ہے، سکون چاہتا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد، قال اللہ تبارک تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ میرے بزرگوں، میرے دوستوں اور عزیزوں، میں نے بہت ہی چھوٹی سی مختصر سی قرآن کی آیت بہت ہی مشہور معروف کہ جس میں پروردگار عالم اپنے رسول کے لیے، جس کو اس نے ختمی مرتبت اپنا آخری نبی بنا کر بھیجا، اس کے لیے فرما رہا ہے کہ ہم نے اپنے رسول کو نہیں بھیجا مگر یہ کہ عالمین کے لیے رحمت بنا کر۔ وہ رسول جو تمام انبیاء کا سردار بن کر آیا، پروردگار عالم نے اس نبی کو ہر شے کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، خواہ کوئی اس نبی کی پیروی کرے یا نہ کرے، اس نبی کو مانے یا نہ مانے، لیکن نبی کو اس کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ حالیہ دنوں میں یا گزشتہ 2 سال قبل سے جو وسیم رشدی، اصل اس کو کہنا چاہیے وسیم رشدی، پتہ نہیں اس کا شجرہ نسب کیا ہے، وہ بہتر جانتا ہے یا اس کے گھر والے بہتر جانتے ہیں۔ اس نے پہلے تو قرآن کے عظمت کے خلاف کچھ باتیں کہیں گزشتہ برسوں میں، اور اب ختمی مرتبت کی شان میں گستاخی کر رہا ہے۔ وہ اسلام کہ جس کے لیے پروردگار عالم نے کہا میرے نزدیک سب سے پسندیدہ دین دین اسلام ہے، وہ اسلام ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ اگر تمہارا پڑوسی خواہ کسی مذہب کا ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو یا مسلمان کے کسی مسلک سے ہو، اگر وہ اعمال انجام دے رہا ہے تو اسے اپنے اعمال کا انجام دینا ہے، تمہیں اپنے اعمال کا انجام دینا ہے۔ لیکن اگر وہی پڑوسی خواہ کسی مذہب کسی مسلک کا ہو، رات کو اگر بھوکا سو گیا تو تم سے سوال کیا جائے گا تمہارا پڑوسی بھوکا کیسے سویا۔ تو جو اسلام یہ پیغام دے رہا ہو کہ تمہارا پڑوسی کسی مذہب کا کیوں نہ ہو، رات کو بھوکا نہ سوئے، تم سے باس پرس ہوگی، تو اس سے بڑھ کر انسانیت کا پیغام اور کیا ہو سکتا ہے کہ اسلام ہمیں انسانیت کا پیغام دیتا ہے۔ خود حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں ارشاد فرما رہے ہیں، جب کسی سے آگے پوچھا کہ مولا انسان اور جانور میں فرق کیا ہے، تو کہا جو خود کے لیے جیے وہ جانور ہے، جو دوسروں کے لیے جیے وہ انسان ہے۔ تو اسلام ہمیں یہ پیغام دیتا ہے دوسروں کے لیے جیو گے تب انسان کہلاؤ گے، اگر تم اپنے لیے جی رہے ہو تو تم انسان نہیں بلکہ جانور ہو۔ آج قرآن مجید کے بارے میں جو وسیم رشدی یہ الفاظ دہرا رہا ہے، اسی طرح کا ایک واقعہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے زمانے میں گزرا تھا کہ ایک شخص نے تضاد قرآن پہ پوری کتاب لکھ رہا تھا۔ امام نے اپنے ایک شاگرد کو اس کے پاس بھیجا کہ تم جا کے اس کی شاگردی میں رہو، اور جب مطمئن ہو جانا اور وہ بھی تم سے مطمئن ہو جائے تب میں تم سے ایک سوال کرواؤں گا، اسے سوال کرنا۔ کچھ مدت کے بعد امام نے اس سے کہا جا کے اس سے یہ پوچھو کہ جو تم کتاب لکھ رہے ہو قرآن کے اوپر اور قرآن کی آیتوں پہ جو تضاد تم بتا رہے ہو، کیا تم قرآن کو اسی طرح سمجھ گئے ہو جو پروردگار عالم کہنا چاہ رہا ہے؟ بس اس جملے سے اس نے فوراً کہا کہ یہ جملہ تمہارا نہیں ہے، تم کسی اور کا جملہ ہے، کسی اور کی طرف سوال کر کے لے کر آئے ہو۔ وہیں پر اس نے اپنی ساری کتابیں اٹھائیں اور جا کے اس نے کنویں میں ڈال دیں کہ یہ جو کہا صحیح سوال کیا کہ قرآن میں پروردگار عالم جو اصل کہنا چاہ رہا ہے ہم نہیں سمجھ سکے، تو پھر ہم تضاد قرآن میں کیسے کتاب لکھ سکتے ہیں؟ تو کیا وسیم رشدی جو دعویٰ کر رہا ہے کہ قرآن کی آیتیں الگ ہے، تو کیا وہ قرآن کو سمجھ گیا ہے؟ وہ کہ جس کو عربی کے بھی چند حروف بھی ٹھیک صحیح حفظ نہ ہو، صرف وہ سیاست کی بنا پر اس طرح کے جملے اس طرح کے الفاظ وہ دہرا رہا ہے۔ اور ہمارے ہندوستان کی تہذیب جو بتا رہی ہے کہ جہاں امن اور آشتی کے ساتھ رہنے کا پیغام دیا جاتا ہے،
وہیں بہت سے ایسے حزب ہیں، بہت سے ایسی پارٹیاں ہیں جو نوالا کسی کے منہ میں دے کر کچھ کہلوانا چاہتی ہیں۔ ابھی آپ اس بات سے مطمئن رہیں کہ ابھی چونکہ حالیہ دنوں میں بہت جلد یو پی کا الیکشن آنے والا ہے، اور الیکشن میں بعض پارٹیاں چاہتی کہ مسلمانوں کے درمیان اختلاف کروائیں، آپس میں لڑیں تاکہ ہم کو فائدہ ہو سکے۔ تو یہ وسیم رشدی کے ذریعے یہ پارٹیاں جو ہیں اسے پیسہ دے کر اس طرح کے کام کروا رہی ہیں تاکہ مسلمانوں کے درمیان اختلاف ہو اور مسلمان آپس میں لڑیں اور اس سے ہمیں فائدہ ہو۔ یاد رکھو، تمام مسلمان دنیا کے اور ہمارے ہندوستان کے خاص کر مسلمان کل بھی ایک تھے، آج بھی ایک ہیں اور کل بھی ایک رہیں گے۔ جہاں بھی رسول اور قرآن اور انبیاء کی بات آئے گی وہاں مسلمان کسی کو بخشنے والا نہیں ہے، خواہ وہ اس کے گھر والا ہی کیوں نہ ہو۔ یہ تو سلمان رشدی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اسلام امنیت کا پیغام دیتا ہے اور امنیت کے پیغام کو ہم عام کرنے والے ہیں، صرف اس بنا پہ خاموش ہیں۔ اگر آج بھی ہمارے مراجع کرام، ہمارے علماء کرام ہمیں حکم دے دیں تو پھر شاید 24 گھنٹہ بھی وسیم رشدی اس دنیا میں جی نہیں پائے گا۔ یہ ہمارے علماء مراجع کرام ہم سبوں کو روکے ہوئے ہیں صرف امنیت کے خاطر کہ اسلام کے دامن پہ آنچ نہ آئے، چونکہ اسلام میں بہت سے ایسے افراد ہیں جو اسلام کا لباس پہن کر آ کر اسلام کے اندر اختلافات پھیلا رہے ہیں، جس میں خود ایک وسیم رشدی ہے جو اسلام کا لباس پہنا ہوا ہے۔ صرف اس نے ایک اسلام کا لباس پہنا ہے اور لباس پہن کر آ کر وہ اسلام کے اندر اختلافات کروا رہا ہے، لڑائیاں کروا رہا ہے۔ تو ہم اپنے تمام مسلمانوں سے گزارش کر رہے ہیں کہ ایسے شخص، خواہ وہ کوئی بھی ہو، کسی مسلک کا ہو، وہ اصلاً دین سے خارج ہے۔ اب رہا جو قرآن وہ پیش کر رہا ہے کہ قرآن میں کفار کو مارنے کا حکم دیا ہے، تو کون کفار؟ یہ کفار جو ہمارے ہندوستان میں ہمارے ہندو برادر ہیں ان کو نہیں کہا گیا ہے، وہ کفار جو رسول سے مقابلہ کرنے آئے، وہ کفار جو رسول کو مار رہے تھے، رسول کو اذیت پہنچا رہے تھے، ان کفار کے لیے کہا گیا ہے۔ ان کفاروں کو نہیں کہا گیا جو ہندوستان میں ہمارے ساتھ رہ رہے ہیں، جو باہم ہم لوگ ایک تہذیب سے اور ایک ہم آہنگی سے رہ رہے ہیں، ان کے لیے کہا ہے۔ یہ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، خود ہمارے مسلمانوں کو گمراہ کر رہا ہے اور ہندوؤں کو بھی گمراہ کر رہا ہے۔ تو ایسے شخص سے بچیں جو آپس میں فتنہ کرائے اور ایسے شخص پر لعنت بھیجیں، اللہ کی، خدا کی لعنت ہو کہ ایسے شخص کو جل جل خدا نیست و نابود کر دے، غارت کر دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب تک جو علماء نے ہمارے بیان دیا، ان علماء کے بیان سے جو اخذ ہوتا ہے وہ یہی کہ سلمان رشدی جو ہے وہ اسلام سے خارج ہو گیا ہے، مرتد ہو گیا ہے۔ وسیم رشدی یہ اسلام سے خارج ہو گیا، مرتد ہو گیا ہے، اور اس کا اسلام میں دوبارہ آنا ناممکن ہے۔ یہ اگر اپنے کو قتل کروا کے، اپنے کو مار کے، جلا کے پھر بھی آنا چاہے تو اسلام ایسے شخص کو قبول نہیں کرتا ہے۔ اسلام ایک ایسے شخص کو قبول کرتا ہے جو سچے دل سے، تہہ دل سے اسلام کو قبول کرے اور اللہ کے سامنے سر کو جھکائے۔ اس نے اللہ کی شان میں گستاخی کی، رسول کی شان میں گستاخی کی، قرآن کی شان میں گستاخی کی، تو ایسا شخص جو ہے دائرہ اسلام سے خارج ہے اور یہ مرتد ہے۔